امام صاحب نماز بہت تیز پڑھاتے ہیں، آیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کوئی اور چارہ ہی نہیں میرے بھائی. یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں وہ دن بھی آئے گا اور انجینئر صاحب آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطانی حملہ ہے کہ آپ مسجد کو چھوڑ دیں. اور مولوی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اس طریقے سے ہمارے فرقوں کا نقصان ہوگا. وہ آپ کو اکسائیں گے بار بار. کئی مولویوں نے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلا کے کہا کہ ہم گمراہ ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ساڑھے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی کہا ہے، خود ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو. تو اس کا جواب ہمارے اسٹوڈنٹس یہی دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی مساجد سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، چندے بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، مسجد کی اذان ختم کروا دیں، ہم نہیں آئیں گے مسجد میں. اذان ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے کیونکہ ہمیں حکم ہے. رہا مسئلہ آپ کے بدعتی ہونے کا، وہ ہمیں حضرت عثمان نے بتا دیا ہوا ہے کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے، برائی میں ان سے الگ رہنا ہے، خواہ یہ بدعتی امام ہی کیوں نہ ہو، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. میں نے اس کو ایز اے ڈاکٹرن تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز، جس میں نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں کہ امام جیسا ہی بد عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. باقی یہ کہ تیز پڑھاتا ہے تو آپ تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں، یا تھوڑا مال پانی لگائیں اس کے اوپر، گفٹ شفٹ دیں اس کو، ہاں، اور اسے کہ تھوڑی سی نماز آستہ پڑھیں، میں اتنی تیز پڑھ نہیں سکتا. بغیر مال پانی کے کام نہیں چلے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں. آپ دیکھ لیں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں، چونکہ یہ امام مسجد اور خطیب ملازم ہوتے ہیں اداروں کے، وہاں ان کا کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے. وہاں کسی دیوبندی مفتی کو، جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، رفع الیدین والے بندے کو دیکھ کے، اور وہ اٹھا کے مسجد سے باہر نکالتے ہیں. بیریئر ٹاؤن کی کسی مسجد سے رفع الیدین یا اونچی امین والے کو کبھی کوئی نکالنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس امام کی دنیا وابستہ ہو گئی ہے. وہاں اسے غصہ بھی نہیں آئے گا. یہاں پہ بھی عام لوگوں میں اگر کوئی دنیاوی طور پہ بڑے منصب والا آدمی ہے یا مال والا بندہ ہے، چودھری ٹائپ ہے اپنے گاؤں کا، وہ رفع الیدین شروع کر دے، امام جو ہے وہ اپنا سر پھاڑ لے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا. اور کوئی غریب آدمی رفع الیدین شروع کر دے، اس کے خلاف جمعہ بھی پڑھا دے گا. تو اگر آپ غریب ہیں تو پھر دوسرا حال یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے امام کی خدمت کریں، کوئی گفٹ دے دیں، جمعے کی نماز کے بعد کوئی 100 روپے کا نوٹ مٹھی میں رکھ دیں، اس کی ڈائریکٹ اس کو دیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں. چندے میں ڈالنے کی انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے. جیسے آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، تو جنازہ پڑھنے کا آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور تو ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ اس وقت ہے کہ آپ جنازہ پڑھنے کے بعد جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہوا ہے اس کو آپ باقاعدہ گلے لگا کے، حاضری لگا کے جب تک نہیں جاتے آپ کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی نظر میں. اس طریقے سے آپ کا چندہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے. پھر آپ دیکھیں پیسے کا کمال، آپ دیکھیں بالکل کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ پیسہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو ان کا عقیدہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ کمزور عقیدہ ہے نا ان کا. پیسے سے مات دے سکتے ہیں، پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، سیدھی سی بات ہے. حضرت عثمان نے کوئی جنگیں لڑ کے 3 دفعہ جنت نہیں لی ہے، پیسہ لگا کے لیے. ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین صدقہ کی، ایک دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے. تینوں دفعہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کمائی ہے. تو یہ پیسہ ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے حضور کامیابی کا بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا. اللہ کے حضور تب جب آپ اللہ کے لیے لگائیں. یہ میں کوئی غریب لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، اللہ نے دیا امیروں کو مال. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ اصحاب حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اتنے اتنے فضائل کما لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر، دوسری روایت میں تینوں 33 دفعہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ غریب اصحاب آئے، انہوں نے کہا یہ تو امیر لوگوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بس نبی الاسلام بھی اتنا ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے۔ یہ حقیقت بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دین کے راستے میں بھی چلتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ریسورسز دیے ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے نا کہ غریب کے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی ہے، نہیں، اللہ کے بندو، امیر آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اتنا آسان کام کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی اس آزمائش کو اوور کم کر رہا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں اتنا خرچ کروں گا، جب مال آتا ہے نا پھر خرچ کوئی نہیں کرتا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے دیندار حاجی نمازی لوگ ہیں، زکوٰۃ نہیں پوری ادا کرتے۔ لہذا آپ امیر آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو اتنا ہلکا نہ شمار کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ دینا آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر ہر سال 2.5 کروڑ نکالنا لگ پتہ جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو فرض جو صدقہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، نفلی صدقات تو علیحدہ سے ہیں۔ حضرت عثمان نے جو جنت کمائی ہے وہ فرض صدقات کے ذریعے نہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے، تو اتنا بھی آسان کوئی نہیں ہے خرچ کرنا، ذہن میں رکھیے گا، یہ کہنا ہی آسان ہے۔